دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین اردو نیوز اینڈ میڈیا نیٹ ورک انڈیا کے تحت سری کرشنا کمیشن رپورٹ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، بمبئی پولیس کمشنریٹ کی حدود میں دسمبر 1992 میں یا 6 دسمبر 1992 کے بعد اور دوبارہ جنوری 1993 یا 6 جنوری 1993 کے بعد شہر میں ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے اسباب اور پیدا شدہ حالات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ 1، صورتحال اور واقعات۔ تجزیے کے بعد واقعات کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 1، 6 دسمبر 1992 سے قبل کا دور۔ 2، 6 دسمبر سے 12 دسمبر 1992۔ 3، 12 دسمبر 1992 سے 5 دسمبر 1993۔ 4، 6 جنوری 1993 سے 20 جنوری 1993 اور 5، 20 جنوری کے بعد۔ 6 دسمبر سے قبل ان دنوں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کی ہمنوا جماعتوں وی ایچ پی، بجرنگ دل اور آر ایس ایس اور شیو سینا نے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے سلسلے میں رائے عامہ ہموار کرنے کے لیے متعدد اجلاس، چوک سبھائیں وغیرہ منعقد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تھا۔ ایودھیا میں کار سیوا سے اتفاق کرتے ہوئے شہر میں گھنٹا ناد کے پروگرام منعقد کیے گئے۔ مسلم تنظیموں جیسے اسٹوڈنٹ اسلامک موومنٹ آف انڈیا (SIM) اور بمبئی مسلم ایکشن کمیٹی نے بھی ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے خلاف اور بابری مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کا پروپیگنڈا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران دونوں جانب سے کی جانے والی تقاریر اشتعال انگیز ہوتی تھیں، جس سے فرقہ وارانہ کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ اتنے خطرناک حالات کا اندازہ لگانے میں پولیس اور ریاستی مشنریز وغیرہ مکمل طور پر ناکام رہی تھیں۔ 2، 6 دسمبر 1992 کو کار سیوا کے اعلان کے ساتھ ہی ہندوتو جماعتوں نے کار سیوا کے لیے رضاکاروں کی بھرتی شروع کرنے کے ساتھ ساتھ شہر میں رام پدوکا یاترائیں نکالی تھیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کی حمایت میں رتھ یاترا نے بمبئی میں ہی نہیں بلکہ ملک بھر میں فرقہ وارانہ کشیدگی پھیلا دی تھی۔ شہر کے مسلم اکثریتی علاقوں میں غیر قانونی تعمیرات کے انہدام کی وجہ سے کشیدگی پیدا ہو گئی۔ BMC کی اس انہدامی مہم کے دوران مذہبی کتابوں کی بے حرمتی کے الزام نے کشیدگی میں اضافہ کر دیا۔ 6 دسمبر سے 12 دسمبر 1992 پورا فائدہ اٹھایا تھا۔ بابری مسجد کی مسماری کی اطلاع دوپہر 2:30 بجے موصول ہوئی، جس کے بعد اس طرح کا پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ ہندو ملک میں چند طاقتوں کو آزادی دے دی گئی ہے جنہوں نے بابری مسجد کو مسمار کر کے اسلام کے خلا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے۔ اتر پردیش حکومت اور مرکزی حکومت کی یقین دہانیوں کے باوجود مسجد منہدم کر دی گئی۔ میڈیا میں اور خصوصاً ٹیلی ویژن پر پچھلی کار سیوا کی ریکارڈنگ دکھائی جانے لگی، جس میں کار سیوک مسجد کے گنبدوں پر چڑھ کے رقص کر رہے تھے، جبکہ 6 دسمبر 1992 کی ریکارڈنگ بھی پیش کی گئی جس نے مسلمانوں کو گہرا صدمہ پہنچایا اور وہ طیش میں آ گئے۔ اس موقع پر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے خاموش تماشائی بنے رہنے کی ٹی وی فلموں نے مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ اس مسماری کے بعد ہندوتوادی جماعتوں نے جشن منانا شروع کر دیا، جس نے مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کا کام کیا۔ اس سلسلے میں دھاراوی میں شیو سینا کے جشن کی مثال دی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا اور اشتعال میں سڑکوں پر احتجاج کرنے نکل پڑے۔ پائیدونی پولیس کی حدود میں 6 دسمبر 1992 کی رات 11:20 پر مینارہ مسجد کے قریب ایک بڑی تعداد میں مسلمان جمع ہو گئے۔ اس موقع پر پولیس نے مجمع کو صحیح ڈھنگ سے قابو میں نہیں کیا، بلکہ پولیس کے غلط طریقہ کار نے پرامن احتجاج کو پرتشدد مظاہروں میں تبدیل کر دیا، جس کے بعد مشتعل افراد نے سب سے پہلے بمبئی میونسپل کارپوریشن کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ اس موقع پر وہ غیر مسلح تھے، بلکہ ان کے ہاتھوں میں لکڑی اور پتھر تک نہیں تھے۔ دراصل یہ لوگ انتظامیہ کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اس صورتحال کو غلط ڈھنگ سے حل کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور انجام کا تشدد پھوٹ پڑا۔ اس موقع پر ہندوؤں نے کوئی شکایت نہیں کی اور معاملہ پولیس پر چھوڑ دیا گیا تھا تاکہ وہ اسے امن و امان کے مسئلے کے طور پر حل کرے، مگر اس دوران BJP اور شیو سینا کے رضاکاروں نے
مداخلت کر کے حالات کو فرقہ وارانہ رنگ دے دیا۔ انہوں نے وی پی روڈ پولیس اسٹیشن کی حدود میں سڑکوں پر گاڑیاں روکنے کی کوشش کی تھی۔ نرمل نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں رات 11:45 پر گنیش مندر کی مورتی کو توڑنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ حالانکہ مورتی آہنی سلاخوں کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ شرپسندوں کی شناخت نہیں ہو سکی، صرف شبہ ظاہر کیا گیا شرپسند مسلمان اس میں ملوث ہیں۔ دیونار میں مسلمانوں نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے مقامی لیڈر کے مکان اور ہندو مندروں پر حملے کیے، جس نے حالات کو مزید خراب کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے پرتشدد رد عمل میں بڑے پیمانے پر فائرنگ کی گئی تھی، جسے تشدد پر قابو پانے کے لیے حق بجانب قرار دیا جا سکتا ہے۔ 7 دسمبر 1992 کو بھنڈی بازار اور اطراف کے مسلم اکثریتی علاقوں اور دیگر علاقوں میں مسلمان نوجوان راستوں پر نکل آئے اور پولیس والوں پر بھی حملے کیے جانے لگے۔ اس طرح مسلم اکثریتی علاقوں یا ملی جلی آبادی والے علاقوں میں غیر ذمہ دار اور گمراہ ہندو نوجوانوں نے احتجاجی مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی، جس نے حالات کو مزید بگاڑ دیا اور پولیس کے مداخلت کرنے پر دونوں جانب سے پولیس کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد فرقہ وارانہ فساد پھوٹ پڑے اور مختلف علاقوں میں 11 مندروں کو نقصان پہنچایا گیا اور ہندوؤں نے مساجد اور مدرسوں کو نقصان پہنچایا۔ بمبئی سینٹرل بس ڈپو میں اور راستوں پر مسلم نوجوانوں نے بسوں کو نشانہ بنایا اور ان میں آگ لگائی گئی۔ دیونار میں مسلمانوں نے 2 کانسٹیبل کو چاپڑ اور تلواروں سے قتل کر دیا۔ ایک کی لاش میدان میں اور دوسرے کی لاش ڈمپنگ میں ڈال دی تھی، جسے 7 روز بعد باہر نکالا جا سکا۔ ایک کانسٹیبل کو بائیکلہ میں قتل کیا گیا، جبکہ متعدد افسر اور پولیس جوان شدید طور پر زخمی ہوئے تھے۔ جوگیشوری میں پاسکل کالونی اور شنکرواڑی میں تعینات ایک پولیس افسر کے سر میں گولی لگی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اسے پرائیویٹ فائرنگ کا معاملہ کہا جا سکتا ہے۔ پولیس نے بڑی تعداد میں سلاخیں، چاپر، چاقو اور سوڈا واٹر کی بوتلیں ضبط کی تھیں۔ پولیس نے اپنے وسائل کو بھرپور استعمال نہیں کیا، جبکہ فوج کی مدد بھی نہیں لی گئی۔ فوج کے دستوں کو صرف فلیگ مارچ کے لیے استعمال کیا گیا، جس کا فسادیوں پر معمولی اثر ہوا تھا۔ 7 دسمبر 1992 کی شب کرفیو نافذ کرنے کے باوجود اس کا کوئی اثر نہیں دکھائی دیا تھا۔ پولیس نے مداخلت کر کے 72 مقامات پر فائرنگ کی، جس میں 20 ہندو اور 72 مسلمان ہلاک اور 100 افراد زخمی ہوئے تھے۔ زخمیوں میں 31 مسلمان تھے اور ایک دیگر۔ 8 دسمبر 1992 کو فرقہ وارانہ فساد اور فرقہ وارانہ تشدد 33 پولیس اسٹیشنوں کی حدود میں پھیل گیا تھا۔ فسادیوں میں آپس میں تصادم، پولیس فورس پر حملے اور عبادت گاہوں پر حملے کا سلسلہ جاری رہا۔ پولیس نے 43 مرتبہ فائرنگ کی، جس میں 21 ہندو اور 31 مسلمان اور 3 دیگر افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ مشتعل ہجوم کے حملے اور چاقو زنی کی وارداتیں ریکارڈ کی گئیں۔ دیونار میں 4 مندروں، پارک سائٹ، ساکیناکا اور دھاراوی میں ایک مندر پر حملہ کیا گیا تھا۔ ماہم، بھوئی واڑہ میں مدرسوں اور دادر میں ایک درگاہ پر حملے ہوئے تھے۔ اس موقع پر پولیس فائرنگ میں مرنے والوں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ اس سے خیال پیدا ہوا تھا کہ پولیس نے دانستہ طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد سیاسی دباؤ کے پیش نظر وزیر اعلیٰ نے پولیس کمشنر کو مشورہ دیا تھا کہ اپنے افسروں کو فائرنگ میں نرمی برتنے کی ہدایت دیں، جس کے بعد 8 دسمبر کو ایک پیغام BC نمبر 414 دیا گیا، جس میں مشتعل ہجوم کو آنسو گیس اور لاٹھی چارج کے ذریعے قابو میں کرنے کی ہدایت دی گئی تھی۔ 9 دسمبر 1992 کو حالات کچھ بہتر ہونے لگے تھے۔ تشدد، چاقو زنی، آتش زنی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں کمی واقع ہوئی تھی، پھر بھی پولیس نے 28 مرتبہ فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 17 افراد، 5 ہندو اور 12 مسلمان ہلاک ہوئے، جبکہ 13 ہندو، 12 مسلمان اور 6 دیگر افراد زخمی ہوئے تھے، اور آتش زنی کے 34 واقعات پیش آئے تھے، جن میں لاکھوں کی املاک تباہ ہوئی اور ایک ہندو اور 10 مسلمان زخمی ہوئے تھے۔ مشتعل افراد نے گھاٹکوپر میں 2 مندروں، ٹرامبے میں ایک مسجد اور جوگیشوری میں ایک قبرستان پر حملہ کیا تھا۔ 10 دسمبر 1992 کو صرف 4 پولیس تھانوں کی حدود میں تشدد برقرار رہا، جبکہ دھاراوی اور ماہم کے علاقوں میں پولیس نے بالترتیب 3 اور 2 مرتبہ گولی چلائی تھی، جن میں ماہم میں 2 مسلمان زخمی ہوئے۔
11 دسمبر 1992 کو آزاد میدان میں پرائیویٹ فائرنگ کی واردات میں ایک ہندو ہلاک اور 4 زخمی ہوئے تھے۔ اس دوران صورتحال بہتر ہونے لگی تھی۔ 12 دسمبر 1992 گھاٹکوپر بھانڈوپ اور دیندوشی میں پولیس فائرنگ میں ایک ہندو اور ایک مسلمان زخمی ہوا تھا۔ مشتعل افراد کے حملے میں ایک ہندو ہلاک ہو گیا، جبکہ چاقو زنی میں 7 ہندو اور 2 مسلمان ہلاک ہوئے اور ایک مسلمان اور 2 ہندو زخمی ہو گئے۔ اس روز آتش زنی کے 8 معاملات پیش آئے تھے۔ 12 دسمبر تک شہر میں امن قائم ہو چکا تھا۔ لا اینڈ آرڈر پر پولیس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی، مگر مسلمانوں میں اس بات کے پیش نظر غم و غصہ پایا جاتا تھا کہ پولیس کی اندھادھند فائرنگ کی وجہ سے مسلمانوں کی ہلاکتیں زیادہ ہوئی ہیں۔ میڈیا نے پولیس کی مذمت کی تھی اور عام خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ مسلمانوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا ہے۔ پولیس کمشنر نے خیال ظاہر کیا تھا کہ مسلمان کافی مشتعل تھے، جس کی وجہ سے زیادہ تعداد میں پولیس کی گولیوں کا شکار ہوئے تھے۔ پولیس نے زیادہ تر معاملات میں کمر سے اوپر کے حصے کو نشانہ بنایا تھا۔ دوستو، سری کرشنا کمیشن رپورٹ کے اردو ترجمے پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور آئندہ ایپیسوڈ میں ہم پولیس کے متسابقانہ رویے کے سلسلے میں کمیشن کی پیش کردہ رپورٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔